اعتکاف میں بیٹھنے کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ ہے شب قدر کا حصول، کہ شب قدر ہمیں مل جائے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا کہ وہ شخص 1000 مہینوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، رات کو وہ قیام کیا کرتا تھا اور دن کو وہ جہاد کیا کرتا تھا، دن اور رات اس کا عبادت میں گزرا کرتا تھا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان تو یہ ہے کہ جب ان کے سامنے کسی نیکی کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ نیکی کے مشتاق ہوتے تھے، نیکی کا اشتیاق ان کو دلوں میں پیدا ہوتا تھا کہ ہم بھی کیسے اس نیکی کو کریں۔ جیسے ہماری عادت ہے کہ ہمارے سامنے جب دنیا داری کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہمارے دل میں آتا ہے کہ یار میں بھی کیسے اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لوں، یا میں بھی کیسے اتنی بڑی دولت بنا لوں۔ لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے دنیا داری کا جب تذکرہ ہوتا تھا تو ان کو اتنی دلچسپی نہیں ہوا کرتی تھی، جب دین داری کا تذکرہ ہوتا تھا تو ان کو دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کے دل میں یہ آیا کہ ہم کیسے اس شخص کے مقام اور مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں کہ ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی دے کر کے بھیجا اور ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے، جو کہ 83 یا 84 سال بنتے ہیں۔ فرمایا کہ اس سے بھی افضل ہے یہ رات، یعنی کہ جو شخص اس رات میں عبادت کرے اس ایک رات کی عبادت کی وجہ سے اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے، قیام پذیر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ شب قدر کی برکت ہے۔ ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان هذا الشهر قد حضرکم، کہ یہ رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، اعلیٰ ہے۔ فرمایا کہ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، کہ جو انسان اس شب کے خیر سے، اس رات کی بھلائی سے محروم ہو گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ ولا یحرم خیرها الا محروم، فرمایا کہ اس شب، اس رات کی بھلائی اور خیریت سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو حقیقتاً محروم ہی ہو۔ یعنی کہ یہ شب جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ اس شب کو آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ یعنی کہ طاق راتیں کتنی بج جاتی ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29، 5 راتیں ہیں۔ اگر ان 5 راتوں کو بھی انسان جاگ کر کے نہ گزارے، اللہ کی عبادت میں نہ گزارے، پورے سال میں یہ راتیں اگر نہ اس طریقے سے نہ گزارے تو پھر اس سے بڑھ کر کے زیادہ محروم کون شخص ہوگا؟ کتنے مزدور ہیں جو نائٹ لگاتے ہیں، راتوں میں مزدوری کیا کرتے ہیں، کتنے ہی دکاندار ہیں، تجار حضرات ہیں جو راتوں میں کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف موبائل استعمال کرنے میں راتوں کی راتیں گزار دیتے ہیں۔ جو کچھ لوگ ایسے کہ جو میڈیکل سے تعلق رکھنے والے ہیں یا ہاسپٹل سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہاں پر ان کی نائٹیں لگ رہی ہیں، وہاں پر ان کی راتیں گزر رہی ہیں۔ کس انداز میں لوگ اپنی راتوں کو گزار رہے ہیں۔ تو اگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اگر کوئی انسان یہ چند راتیں جاگ کر کے عبادت میں گزار لے تو یہ کوئی مشکل یا ناممکن چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ممکن ہے۔ لیکن اسی شخص کے لیے ہے کہ جس کے دل میں طلب ہو، تڑپ ہو، الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، اگر دل میں لطف ہوگا، دل میں قدر ہوگی، دل میں محبت ہوگی تو ایک رات کیا کئی راتیں، سینکڑوں راتیں انسان کے لیے گزارنا آسان ہو جائیں گی۔ تو یہ مہینہ افضل ہے۔ پھر اس مہینے میں جو اخیر عشرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کا عشرہ بنایا ہے، وہ عشرہ بھی بہت افضل ہے۔ پھر اس عشرے کے دن بھی افضل ہیں، راتیں بھی افضل ہیں۔ پھر راتوں میں خصوصاً طاق راتیں افضل ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے افضل شب ہے، افضل رات ہے۔ اس رات کی عبادت کا اہتمام کرنا۔ چلیں
سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو پوری رات عبادت نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی العشاء بجماعت فکأنما قام نصف اللیل، کہ جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی گویا کہ اس نے آدھی رات اپنے رب کی عبادت کی. ومن صلی الصبح بجماعت فکأنما قام اللیل کلہ، اور جس شخص نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی گویا اس نے پوری رات اپنے رب کی عبادت کی ہے. تو اگر کوئی شخص پوری رات نہیں جاگ سکتا، عبادت نہیں کر سکتا، تو ان راتوں میں عشاء کی نماز پڑھ کے، تراویح پڑھ کے، اس کے بعد جتنی دیر وہ آسانی سے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھ سکتا ہے، یا تلاوت قرآن پاک کر سکتا ہے، جتنی دیر تک وہ آسانی سے عبادت کر سکتا ہے وہ کر لے. اس کے بعد پھر وہ سو جائے، اور اس کے بعد جو ہے سحری سے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ پہلے اٹھ کر کے 4 رکعت یا 8 رکعت یا 6 رکعت تہجد پڑھ لے، اور اس کے بعد وہ سحری کر لے، اور پھر اس کے بعد وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے، تو اس شخص کو بھی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. تو بھائی اپنے دن کو بھی قیمتی بنانا، اپنی راتوں کو بھی قیمتی بنانا، یہ مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے. اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے اس مہینے کے شب و روز کو، اوقات کو، اور جو ہے لمحات کو گزارنا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.